بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گریٹ ایڈونچر عمران سیریز، مصنف ظہیر احمد۔ عمران کی ہدایت پر جولیا اسی سڑک کے کنارے موجود تھی اور وہاں پڑے ہوئے ایک کوڑے دان کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ اسے عمران کے کوشن کا انتظار تھا۔ عمران نے اسے سختی سے ہدایت دی تھی کہ وہ جب تک اسے واچ ٹرانسمیٹر پر کوشن نہ دے اس وقت تک وہ یہیں پر رکی رہے گی۔ اس نے عمران کو کرنل ہیڈلی کے میک اپ میں جیپ لے کر ایئرپورٹ کے مین گیٹ کی طرف جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اسے گئے ہوئے کافی وقت گزر گیا تھا، لیکن نہ تو وہ واپس آیا تھا اور نہ ہی اس نے اب تک جولیا سے واچ ٹرانسمیٹر پر کوئی رابطہ قائم کیا تھا۔ ابھی جولیا عمران کا انتظار کر ہی رہی تھی کہ یکلخت ایئرپورٹ کی فضا تیز سائرنوں کی آوازوں سے گونج اٹھی اور جولیا بری طرح سے چونک پڑی اور اس نے جھپٹ کر اپنی جیکٹ سے مشین پسٹل نکال کر ہاتھ میں لے لیا اور کوڑے دان کی آڑ سے دور نظر آنے والے ایئرپورٹ کے مین گیٹ کی طرف دیکھنا شروع ہو گئی، جہاں عجیب سی ہلچل دکھائی دے رہی تھی۔ مسلح افراد چیختے چلاتے ہوئے ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے۔ وہ کسی ایسی ہرنی کی طرح چوکنی نظر آنے لگی تھی کہ جس نے شکاریوں کی آہٹ کو محسوس کر لیا ہو۔ سائرنوں کی آوازوں سے پورا ایئرپورٹ گونج رہا تھا اور چند لمحے بعد ہی فوجی گاڑیاں چاروں طرف دوڑتی نظر آنے لگی تھیں۔ پولیس اور سادہ لباس والے مسلح افراد کی ٹولیاں بھی حرکت کرنے لگی تھیں۔ جولیا چند لمحے سوچتی رہی، پھر کوڑے دان کی آڑ سے نکل کر سڑک کے کنارے کی طرف بڑھتی چلی آئی۔ اب وہ تاریکی میں سڑک کے سرے پر کھڑی آڑ سے ایئرپورٹ کے گیٹ کا جائزہ لے رہی تھی۔ گیٹ پر اب فوجی ہی فوجی نظر آ رہے تھے اور مشین گنیں سنبھالے اس طرح چاروں طرف دیکھ رہے تھے کہ جیسے دشمن کو تلاش کر رہے ہوں۔ جولیا کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ عمران کو گئے کافی دیر ہو چکی تھی اور وہ نہیں جانتی تھی کہ اس پر کیا بیتی ہے۔ البتہ اتنا اندازہ وہ کر سکتی تھی کہ یہ سائرن عمران کی ہی کسی کارروائی کے جواب میں بجے ہیں۔ اسی لمحے اس نے ایئرپورٹ کی عمارت کی چھت پر شعلے سے لپکتے دیکھے، ساتھ ہی مشین گن کی فائرنگ کا شور بھی سنائی دینے لگا۔ جولیا کو یقین سا ہونے لگا تھا کہ عمران اور فوجیوں میں جھڑپ ہو گئی ہے اور یہ جھڑپ عمارت کی چھت پر کہیں ہوئی تھی، کیونکہ فائرنگ کی آواز وہیں سے آ رہی تھی اور شعلے بھی ادھر ہی لپک رہے تھے۔ مگر جولیا کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہاں عمران چھت پر کیوں اور کیسے پہنچ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ دنیا کے تقریباً ہر ایئرپورٹ کی عمارت کی اوپری منزل پر گیلری ہوتی ہے جس میں کھڑے ہوئے آنے اور جانے والے جہازوں کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ مگر عمران وہاں کس لیے گیا تھا؟ کیا وہ آنے والے جہازوں کو دیکھنے گیا تھا؟ اور پھر اچانک ایک خیال جولیا کے ذہن میں ابھر آیا، یقیناً عمران جہاز ہی دیکھنے گیلری میں گیا ہوگا۔ وہ اسرائیلی اور روسیائی وفد کے ارکان کو دیکھنا چاہتا تھا اور یہ جاننا چاہتا ہوگا کہ وہ کتنے افراد ہیں۔ ممکن ہے کہ ان کی تصویریں بھی لینا چاہتا ہو۔ اس کے پاس ہمہ وقت اسپائی کیمرہ رہتا تھا، ایسا جدید اسپائی کیمرہ کہ جسے رات کے اندھیرے میں بھی دن کی تیز روشنی جیسی تصویریں لی جا سکتی تھیں۔ ممکن تھا کہ وہ تصویریں لے رہا ہو اور کسی نے اسے دیکھ لیا ہو۔ گیلری تک جانا تو کرنل کی فوجی وردی کی وجہ سے اس کے لیے آسان ثابت ہوا ہوگا، مگر تصویریں لینا آسان نہیں رہا ہوگا۔ وہاں درجنوں سیکیورٹی گارڈ پھیلے ہوئے تھے، پھر خفیہ ایجنسی والے اور برائٹسن کے افراد بھی وہاں موجود تھے۔ ممکن تھا کہ تصویریں لیتے ہوئے عمران کسی گاڑی یا کسی ایجنسی کے آدمی کی نظروں میں آ گیا ہو اور پھر ان میں ٹکراؤ ہو گیا ہو۔ عمران ترنے والا تو تھا نہیں جو آسانی سے ان لوگوں کے قابو میں آ جاتا، اس لیے یہ فائرنگ کی آوازیں فضا میں گونجی تھی۔ اسی لیے جولیا نے ایئرپورٹ کی عمارت کی باہر کی سمت والی گیلری میں بہت سے فوجیوں کو دیکھا تھا۔ وہ بے تحاشا فائرنگ کر رہے تھے۔ کس پر کر رہے تھے یہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جولیا مضطرب ہو گئی۔ اس نے گیلری پر نظر گاڑ دی، ویسے وہ گرد و پیش سے پوری طرح چوکنا تھی۔ پھر اسے تیزی سے اپنی جگہ سمٹ کر دیوار سے چپک جانا پڑا، کیونکہ ایک فوجی جیپ اسی اگلی سے 10-12 قدموں کے فاصلے پر آ کر رک گئی تھی۔ جیپ میں 6-7 فوجی تھے۔ وہ جیپ سے اترے اور جولیا والی جیپ سمت میں آ کر جیپ کی آڑ لے کر اپنی گنوں کے رخ گیلری کی سمت کر کے بیٹھ گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے انہیں کسی کی آمد کی توقع ہو۔ جولیا نے بڑی آہستگی سے مشین پسٹل کا رخ فوجیوں کی جانب کر دیا۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اگر اسے عمران کی ایک جھلک بھی نظر آ جاتی تو وہ بے تحاشا گولیاں برساتی ہوئی اس کی جانب دوڑ جاتی، مگر اسے تو یہی علم نہیں تھا کہ یہ سب ہنگامہ کیوں ہو رہا ہے۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ عمران سے ٹکراؤ نہ ہوا ہو اور اس ہنگامے کی اور کوئی وجہ رہی ہو۔ یہ بھی ممکن تھا کہ انہی کی طرح کسی اور ملک کے ایجنٹ بھی یہاں پر موجود ہوں اور انہی میں سے کسی سے ان لوگوں کا ٹکراؤ ہوا ہو۔
جبکہ عمران کسی جگہ محفوظ کھڑا ہو۔ کرنل کی وردی اس کے جسم پر ہونے کی وجہ سے اس بات کی 50% امکانات تھے۔ بہرحال کچھ بھی تھا، عمران خطرے میں تھا، اور وہ عمران کو خطرے میں محسوس کر کے بے چین ہو گئی تھی۔ اگر عمران کو کچھ ہو جاتا تو جولیا اس وقت ایئرپورٹ کو آگ اور خون کا سمندر بنا کر رکھ دیتی۔ وہ چوکنا رہتے ہوئے گیلری میں موجود فوجیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک گیلری میں موجود فوجیوں میں سے 2 آدمی اچھل کر ریلنگ سے ٹکرائے، پھر وہ کٹے ہوئے شیطیر کی طرح سڑک پر آ کر گرے۔ ان کی مشین گنیں ان سے پہلے سڑک پر آ گری تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے گیلری فوجیوں سے خالی ہو گئی، وہ سب ختم ہو چکے تھے۔ اچانک ایئرپورٹ کی عمارت کے کسی حصے میں دھماکہ ہوا، ہلکی سی چکا چوند ہوئی، اور پھر آگ کا لپکتا ہوا شعلہ فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ کہیں آگ لگ گئی تھی۔ جولیا کا ذہن گھوم کر رہ گیا۔ وہ نہیں سمجھ سکی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اگر یہ عمران ہی کے ٹکراؤ کا نتیجہ تھا تو اس وقت آگ لگانا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ یہاں ایئرپورٹ کی عمارت تباہ کرنے تو آئے نہیں تھے۔ عمران کے لیے اس وقت یہی بہتر تھا کہ وہ خاموشی سے نکل آتا۔ اور پھر جولیا نے گیلری کے انتہائی سرے پر اسی طرف جہاں آگ لگی ہوئی نظر آ رہی تھی ایک آدمی کو دوڑتے ہوئے دیکھا۔ وہ فوجی نہیں تھا۔ ایک جگہ عمارت کی کسی کھڑکی سے نکلنے والی روشنی میں وہ نظر آیا تھا۔ اس کا لباس عام آدمیوں جیسا تھا۔ تو کیا وہ عمران تھا؟ جولیا نے سوچا۔ اور کیا اس نے کرنل کی وردی اتار دی ہے؟ لیکن اسے زیادہ سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ آدمی گیلری کے برابر والی عمارت کی چھت پر کودا ہی تھا کہ نیچے موجود فوجیوں میں سے 2 کی مشین گنیں گرج اٹھی، تڑتڑاہٹ ہوئی، اور گیلری سے چھت پر کودنے والا فضا ہی میں تڑپا اور چھت کی دیوار سے ٹکرا کر سڑک پر آ گرا۔ اس کی آخری چیخ بڑی بھیانک تھی۔ جولیا نے اضطراری طور پر فوجیوں پر فائر کھول ہی دیا ہوتا اگر مرنے والے کی آخری چیخ اس کے کانوں میں نہ گونج گئی ہوتی۔ وہ چیخ عمران کی ہرگز نہیں تھی، کسی اور کی چیخ تھی۔ نہ جانے وہ کون تھا جسے ایسی اذیت ناک موت نصیب ہوئی تھی۔ فوجیوں کی گنیں اب پھر خاموش ہو گئی تھیں اور وہ اب اپنی جگہ مستعد بیٹھے تھے۔ اچانک گیلری میں ٹھیک اسی جگہ پھر ایک آدمی نظر آیا جہاں چند لمحے پہلے مرنے والا دکھائی دیا تھا۔ پھر وہ ٹھیک اس جگہ آ کر رک گیا جہاں سے مرنے والے نے جست لگا کر چھت پر کودنا چاہا تھا۔ جولیا نے اپنی مشین گن کا رخ فوجیوں کی جانب کر دیا۔ گیلری میں نظر آنے والا اب اپنی جگہ ثابت تھا۔ وہ ایک ستون سے لپٹا کھڑا ہوا تھا، نہ جانے کیوں۔ کیا یہ یہاں کا جائزہ لے رہا ہے؟ جولیا نے سوچا۔ اس کا انداز ایسا ہی تھا۔ اچانک ستون کی جانب سے شعلہ سا لپکا، فائر کی آواز ہوئی اور گولی ایک جیپ سے ٹکرا کر چٹ گئی۔ جولیا نے گولی جیپ سے ٹکرانے کی آواز واضح طور پر سنی تھی۔ پھر ممکن تھا کہ فوجی فائر کھول دیتے کہ ایک کرخت اور صفاک آواز جولیا نے سنی۔ ابھی نہیں، اسے جس لگانے دو ورنہ وہ واپس چلا جائے گا، ایک آدمی نے چیختی ہوئی آواز میں کہا۔ یس سر، مسلح آدمیوں میں سے کسی نے جواباً کہا۔ اگر تم لوگوں نے فائر کر دیا ہوتا تو وہ واپس گیلری کے اندرونی حصے میں چلا جاتا، کیونکہ اس نے یہی دیکھنے کے لیے فائر کیا ہے کہ جیپ کے ارد گرد کوئی موجود بھی ہے یا نہیں، پہلی آواز نے کہا۔ یس سر، ایسا ہی لگتا ہے سر، دوسری آواز سنائی دی۔ اب جب یہ جست لگائے تو اسے شکار بنا لینا، مگر پہلی آواز نے کہا۔ مگر کیا سر؟ کسی نے پوچھا۔ اگر یہ سڑک پر چھلانگ لگائے تو فائرنگ کرنے کی بجائے اسے زندہ پکڑنے کی کوشش کرنا، سمجھے؟ پہلی آواز نے کہا۔ یس سر، کئی آوازیں ابھری تھیں۔ جولیا ان کی گفتگو کا ایک ایک لفظ سن رہی تھی اور اس کی نظریں ستون سے لپٹے ہوئے آدمی اور جیپ کے گرد چھپے ہوئے فوجیوں دونوں پر جمی ہوئی تھی۔ اچانک وہ آدمی ستون سے الگ ہوا اور ریلنگ پر چڑھ کر گیلری کے آگے کو نکلے ہوئے شیڈ پر پہنچ گیا۔ چوکنے رہو، وہ چھلانگ لگانے والا ہے، میرے حکم کا خیال رکھنا، سمجھے؟ فوجی آفیسر بول رہا ہے۔ یس سر، اگر وہ سڑک کی طرف چھلانگ لگاتا ہے تو ہم اسے زندہ ہی پکڑنے کی کوشش کریں گے، کسی نے کہا۔ ہاں، کچھ بھی اسے یہاں سے بچ کر نکلنا نہیں چاہیے، سمجھ گئے تم؟ آفیسر نے چیختے ہوئے کہا۔ آپ فکر نہ کریں سر، وہ نہیں نکل سکے گا، دوسری آواز سنائی دی۔ لیکن جولیا دیکھ رہی تھی کہ گیلری اتنی اونچی ہے کہ وہاں سے براہ راست سڑک پر چھلانگ لگانے کا مطلب ہاتھ پیروں کی ہڈیاں توڑوانے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اچانک اسے کگر پر سے دوسری نچلی عمارت کی چھت کی طرف جست لگائی تھی اور ٹھیک اسی لمحے جولیا نے اپنے ہاتھوں میں دبے مشین پسٹل کا ٹریگر دبا دی۔ یہی وہ لمحہ تھا کہ جب فوجیوں نے بھی فائرنگ شروع کی تھی۔ فضا میں متعدد چیخیں لہرائی تھیں، پھر ایک دھماکہ ہوا اور جیپ کے پرخچے اڑتے چلے گئے۔ عمران نے فوجیوں کے ہاتھوں کو ٹریگر پر حرکت کرتے دیکھتے ہی جست لگائی تھی۔ پھر شیشے کی دیوار توڑتا ہوا فرش پر بکھر جانے والے شیشے کے ٹکڑوں پر گرا اور لڑکتا چلا گیا۔ ساتھ ہی فضا میں ایک چیخ بھی لہرائی تھی۔ یہ چیخ اس سادہ لباس والے کی تھی جو فوجیوں سے آگے تھا۔
فائرنگ کرتے وقت فوجی سادہ لباس والے کا خیال نہیں رکھ سکے تھے۔ عمران نے آڑ میں ہوتے ہی ریوالور سے بے در پہ کئی فائر کی۔ 2-3 فوجی گرے اور پھر وہ رکے پلٹے اور واپس دوڑ کر گیلری کے اس حصے کی طرف بڑھتے چلے گئے جس کا کچھ حصہ کھلا ہوا تھا۔ عمران پھرتی سے اسی راہداری میں دوڑتا چلا گیا۔ دوسری جانب پہنچے ہی تھا کہ دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دی اور 2 فوجی اچانک دوڑتے ہوئے سامنے آ گئے۔ وہ اتنے اچانک موڑ سے نکل کر سامنے آئے تھے کہ وہ بھی نہیں کر سکا، لیکن فائر نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس نے فوجیوں کو اپنے اوپر حملہ کرنے کا موقع دے دیا تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے ایک ٹانگ آگے کر دی تھی۔ فوجی اس کی آگے کی ہوئی ٹانگ سے ٹکرا کر اچھلے اور فرش پر گر کر لڑکتے چلے گئے۔ پھر وہ سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ دونوں کی کھوپڑیوں میں سوراخ بنتے چلے گئے اور وہ فرش پر گر کر ساکت ہو گئے۔ عمران نے ریوالور جیب میں ڈالا اور لپک کر ان کی مشین گنیں اٹھا لی، پھر ایک مشین گن شانے سے لٹکائی اور دوسری ہاتھوں میں دبا لی۔ اچانک اس نے پے در پہ فائرنگ کی آوازیں سنی۔ آوازیں قریب ہی کی تھیں۔ وہ چونک پڑا۔ فائرنگ تو مختلف سمتوں سے ہوئی تھی۔ اس نے دیوار کی آڑ سے موڑ کے دوسری جانب جھانکا۔ گیلری کے کھلے ہوئے حصے میں کچھ فوجی موجود تھے اور وہ اس طرف فائر کر رہے تھے جس طرف سے وہ ادھر آیا تھا۔ پھر عمران نے فوجیوں میں سے کئی کو اچھل اچھل کر ریلنگ پر سے سڑک کی جانب گرتے ہوئے دیکھا۔ کسی نے ان پر مشین گن کا برسٹ مارا تھا۔ عمران نے سوچا کہ وہ کون ہے جس نے ان فوجیوں کو ہلاک کر کے اس وقت اس کی مدد کی ہے۔ فوجیوں کے مرتے ہی وہاں افتری سی پھیل گئی تھی اور کئی فوجی اسی طرف دوڑتے ہوئے آنے لگے۔ ٹھیک اسی لمحے پھر ان دوڑتے ہوئے فوجیوں پر فائرنگ ہوئی اور 2-3 پھر گرے تھے۔ پھر جو باقی رہ گئے تھے ان پر عمران نے فائر کھول دیا اور وہ لمحہ بھر میں لاشوں میں تبدیل ہو گئے۔ عمران نے چند لمحے آہٹے لی، پھر دوبارہ گردن آگے کر کے جھانکا۔ اسے ایک آدمی نظر آیا جو بڑی تیزی سے ایک ستون کی آڑ میں کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ عمران اسی طرف پلٹا جس طرف واش روم والی گیلری کا دوسرا حصہ تھا۔ گیلری کے سرے پر پہنچے ہی تھا کہ دھماکہ سنائی دیا، پھر آگ کا شعلہ سا لپکا اور سامنے کے حصے میں کہیں آگ پھیلتی چلی گئی۔ شعلے بڑی تیزی سے بلند ہوئے تھے۔ عمران دوسری جانب نکل آیا۔ اس طرف بھی لاشیں بکھری پڑی تھی، لیکن عمران لاشیں کب دیکھ رہا تھا؟ وہ اس وجود کو دیکھ رہا تھا جو پھرتی اور تیزی سے دوڑتا ہوا گیلری کے کھلے حصے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ گیلری کے جس کونے سے برآمد ہوا تھا اسی جانب آگ کی چکاچوند نظر آ رہی تھی۔ عمران کے دیکھتے دیکھتے گیلری کے سرے سے کچھ پہلے رکا اور اچھل کر نیچے کی جانب جست لگا دی۔ عمران نے بے اختیار ہونٹ بھیج دیے کیونکہ اسی لمحے کے جب اس آدمی نے چھلانگ لگائی تھی نیچے کہیں سے مشین گنیں گرجی اور فضا میں ایک کربناک چیخ لہراتی چلی گئی۔ بیچارہ عمران کے منہ سے نکلا، لیکن اسے افسوس کرنے کا زیادہ موقع نہیں ملا تھا۔ کئی سمتوں سے اس نے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنی تھی۔ وہ گیلری کے اسی کونے کی جانب دوڑا جہاں وہ آدمی برآمد ہوا تھا، پھر وہ ریلنگ کے ساتھ دوڑتا ہوا آخری ستون سے جا کر چپک گیا۔ نظریں سڑک کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہیں کہیں سے مرنے والے پر فائرنگ کی گئی تھی۔ عمران نے خالی ہو جانے والی مشین گن پھینک کر جیب سے ایک بار پھر ریوالور نکالا اور اندھیری سڑک پر اس جگہ کا نشانہ لے کر ٹریگر دبا دیا جہاں اندھیرا کچھ زیادہ گہرا نظر آ رہا تھا۔ فوراً ہی ایسی آوازیں ابھری جیسے گولی کسی ٹھوس چیز سے ٹکرائی ہو۔ عمران نے سر ہلایا، گویا وہاں سڑک پر کوئی گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی چلائی ہوئی گولی اسی گاڑی کے کسی حصے سے ٹکرائی تھی۔ اب یہ اور بات ہے کہ وہاں موجود فوجیوں میں سے کسی نے بھی محض اسے دھوکہ دینے اور اسے اس کی جگہ سے نکالنے کے لیے فائرنگ نہیں کی تھی۔ جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوگا دوستوں، تو مجھے اتنی آسانی سے اپنے جال میں پھانس نہیں سکتے۔ ریوالور جیب میں رکھتے ہوئے عمران بڑبڑایا، پھر اس نے لباس کی اندرونی جیب سے ایک چھوٹا سا دستی بم نکالا اور اس کی پن نکال کر اسے ہاتھ میں دبا لیا۔ ایک لمحہ اس نے چاروں طرف دیکھا، پھر گیلری کے سرے پر ریلنگ کے پاس پہنچ کر فضا میں اچھلا اور نچلی منزل کی چھت پر چھلانگ لگاتے ہوئے ہینڈ گرینیڈ اسی سمت میں اچھال دیا جس سمت سے اس نے فائرنگ کی تھی۔ لیکن بم کے دھماکے سے پہلے ہی فضا میں مشین گنوں کی بھیانک گرج ابھری تھی۔ گولیاں اس کے جسم سے فاصلے سے گزری اور اسی لمحے دھماکہ ہوا اور کسی گاڑی کے ٹکڑے دور تک بکھرتے چلے گئے۔ لیکن دھماکے سے پہلے اس نے متعدد چیخیں سنی تھیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ نیچے موجود فوجیوں پر کسی اور نے بھی فائرنگ کی تھی۔ اور یہ ہمدرد کون تھا؟ عمران اچھی طرح سے جانتا تھا۔ چھت پر پہنچی اس کے حلق سے الو کی تیز آواز نکلی تھی۔ پھر جیسی سامنے والی گلی سے دوسرا الو چیخا، عمران نے سڑک پر چھلانگ لگا دی۔ یہ الو کی دوسری آواز جولیا کی تھی۔ عمران نے جولیا کو الو کی مخصوص آواز میں سگنل دے کر اس کی پوزیشن معلوم کی تھی، جبکہ جوابی آواز میں جولیا نے نہ صرف اپنی جگہ کی نشاندہی کر دی تھی بلکہ کلیئر کا اشارہ بھی دیا تھا۔
सड़क पर कूदते ही वो गली की जानिब दौड़ पड़ा था, क्योंकि उसने एयरपोर्ट के गेट की जानिब से कई गाड़ियों को इसी जानिब आते देखा था। गली के सिरे पर पहुंचते ही वो रुक गया। जूलिया, जूलिया, इमरान ने आहिस्तगी से कहा। आवाज देने का मकसद यही था कि वो जूलिया इसकी मौजूदगी से आगाह हो जाए, वरना यह भी मुमकिन था कि गलत फहमी से वो इसे दुश्मन समझकर फायरिंग शुरू कर देती। आ जाओ, जूलिया की आवाज उभरी और वो गली में घुस गया। गाड़ी का है, वो इसी जानिब आ रहे हैं और कई गाड़ियां हैं। इमरान ने तेज सरगोशी की। आ जाओ, गाड़ी करीब ही है, जूलिया ने जवाबन कहा और वो बड़ी तेजी से दौड़ते हुए गाड़ी तक पहुंच गए। फिर जैसी गली के सिरे के करीब से कई गाड़ियों के रुकने की आवाज उभरी, इमरान ने गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी हरकत में ले आया। वो लम्हा बलम्हा रफ्तार बढ़ाता चला जा रहा था। गैलरी से पहले कूदने वाला कौन था? कुछ दूर निकल आने के बाद जूलिया ने पूछा। पता नहीं, मैं भी उसका चेहरा नहीं देख सका था, इमरान ने संजीदगी से कहा। क्या टकराव उसी से हुआ था? जूलिया ने पूछा। नहीं, सबसे पहले फायरिंग मुझ पर की गई थी। गैलरी से कूदकर निशाना बनने वाला बाद में सामने आया था, इमरान ने कार में सर हिलाते हुए कहा। मैं तो तुम्हारे लिए फिक्रमंद थी, जूलिया ने कहा। क्यों? इमरान ने रफ्तार और तेज करते हुए कहा। उसके कान उकुब में सुनाई देने वाली पुलिस कारों के सायरनों पर लगे हुए थे। तुम्हें गए हुए काफी देर हो गई थी, जूलिया ने कहा। वहां चूसनी नहीं मिल रही थी और वो कह रहे थे कि फीडर ले जाओ और मैं चूसनी पर बस था, इमरान ने बुरा समूह बनाते हुए कहा। हो, मैं तुम्हारी जात की वजह से फिक्रमंद थी, जूलिया ने घुर्रा कर कहा। जूलिया का चेहरा सुर्ख हो गया। इमरान ने उसकी जज्बात का मजाक उड़ाया था। तो फिर इमरान ने पूछा। मैं मिशन के लिए फिक्रमंद थी कि ना जाने तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारी इस वक्त की नाकामी मिशन को मुतासिर कर सकती थी। इसके अलावा तुमने मुझे अजू मौतल बनाकर गली में छोड़ दिया था। यह भी मेरी फितरत के खिलाफ बात थी कि एक साथी खतरे में घिरा रहे और मैं मुंह देखती रहूं, जूलिया ने कहा। आइंदा इसका भी ख्याल रखूंगा, लेकिन तुम्हारा ये ख्याल गलत है कि मैंने तुम्हें अजू मौतल बनाकर गली में छोड़ रखा था, जूलिया, इमरान ने कहा। और नहीं तो क्या, जूलिया ने कहा। क्यों? तुमने मुझे कवर नहीं किया? जब मैंने गैलरी से जस्ट लगाई तो इस वक्त फौजियों पर फायरिंग किसने की थी? इमरान ने पूछा। जूलिया ने हंकारा भरा और खामोश हो गई। खेल फिर शुरू हो गया, इमरान ने अचानक ऊपरी आईने में देखते हुए कहा, जिसमें आगे पीछे दो पुलिस कारें आती नजर आ रही थी। अगली कार की खिड़की से एक राइफल भी झांक रही थी। मैं पिछली सीट पर जा रही हूँ, जूलिया ने कहा। मशीन गन भी उठा लो, मगर फायरिंग करने में एहतियात करना। मुमकिन है मैं लड़े बगैर इनसे पीछा छुड़ा लूं, इमरान ने कहा। मुमकिन नजर नहीं आ रहा, जूलिया ने कहा और सीट फलांकर ऊपरी सीट पर चली गई। फिर उसने दोनों मशीन गनें भी उठा ली थी। एक सीट पर रखकर दूसरी इसने हाथ में ली और ऊपरी शीशे से बाहर दिखने लगी। फिर जब इसने पुलिस कारों को ज्यादा करीब आते देखा तो इसने गन की नाल से ऊपरी शीशा तोड़ा और मशीन गन की नाल बाहर निकालकर ट्रिगर दबा दिया। फिजा में मशीन गन की घन गरज उभरी और आगे वाली पुलिस कार की विंड स्क्रीन टूटकर बिखरती चली गई। फिर वो गाड़ी लहराई और मुड़कर फुटपाथ पर चढ़ी और एक दुकान में घुसती चली गई। ओको में आने वाली दूसरी कार से तरछा होकर आगे निकल आई। इस पर तबाह होने वाली गाड़ी का कोई असर नहीं हुआ था और वो बदस्तूर पीछे लगी हुई थी। तुम भी जाओ, जूलिया बड़बड़ाई और उसने ट्रिगर दबा दिया। आग की लंबी धार मशीन गन से निकली और बड़ी तेजी से दूसरी पुलिस कार की तरफ बढ़ी, मगर इसके ड्राइवर ने गाड़ी एक जानिब घुमाकर इसे फायरिंग की जद से बचा लिया और रफ्तार मजीद बढ़ा दी। जूलिया गुर्राई थी। ठीक इसी लम्हे पे दर पे कई गोलियां आकर गाड़ी को लगी थी। इन पर राइफलों से फायरिंग की जा रही थी। जूलिया ने दोबारा गन के ट्रिगर पर उंगली रखी और उसे दाएं से बाएं घुमाती चली गई। इस बार पुलिस कार जद में आ गई थी। गोलियां उसकी विंड स्क्रीन पर पड़ी थी और दूसरे ही लम्हे वो बिजली के एक पोल की जाने मुड़ गई थी और उसे तोड़ती हुई एक बिल्डिंग से जा टकराई। पोल के टूटते ही तारों से चिंगारियां सी फूट निकली। फिर पूरा इलाका तारीख होता चला गया। जूलिया के लबों पर मुस्कुराहट उभर आई, मगर ये मुस्कुराहट वक्ती थी क्योंकि फौरन ही कार झटके लेने लगी और जूलिया के लबों पर उभरने वाली मुस्कुराहट दम तोड़ती गई। क्या हुआ? कार को झटके क्यों लग रहे हैं? जूलिया ने पूछा। कार पर मुसलसल फायरिंग की गई थी। शायद कोई गोली टैंक में लगी है। पेट्रोल खत्म हो गया है, इमरान ने गाड़ी फुटपाथ से लगाते हुए कहा। ओह, फिर अब क्या करें? जूलिया ने पूछा। पैदल मार्च, इमरान ने कहा और वो गाड़ी से उतर आए। तीनों मशीन गनें उन्होंने साथ ले ली।
وہ قریبی گلی میں گھسے اور تیز تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگے۔ یہ پورا علاقہ تاریک تھا، پتہ نہیں کہاں تک بجلی منقطع ہوئی تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتے رہے اور چلتے رہے۔ پناہ گاہ کتنے فاصلے پر ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ کیوں، تھک گئی ہو کیا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، بلکہ میں سوچ رہی ہوں کہ تاریک علاقے سے نکل کر کس طرح محفوظ رہا جا سکے گا، جولیا نے کہا۔ روشن علاقے میں کوئی نئی دشواری پیش آئے گی یا وہ لوگ وہاں پہنچ گئے تو؟ عمران نے کہا، اور پھر وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ کیا ہوا؟ جولیا نے پوچھا۔ پولیس کاروں کے سائرنوں کی آوازیں سنائی نہیں دے رہی، عمران نے کہا۔ سن رہی ہوں، یہ شاید ہمیں گھیر رہے ہیں، جولیا نے کہا۔ پتہ نہیں، عمران نے کہا، اور انہوں نے اپنی رفتار بڑھا دی۔ یہ گلی شیطان کی آنکھ کی طرح طویل ہوتی چلی گئی۔ اچانک عمران ٹھٹک گیا، کہیں قریبی اس نے قدموں کی آواز سنی تھی، بھاری بھاری قدموں کی آوازیں، اور یہ آوازیں یقیناً پولیس والوں کے قدموں کی تھیں۔ عمران نے کوئی توجہ آواز سننے پر لگا دی۔ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ پولیس والے کس طرف ہیں، گلی کے سرے پر یا اس گلی سے ملنے والی کسی اور گلی میں۔ اندھیرے کے باعث اس گلی سے نکلنے والی دوسری گلیاں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میرے خیال سے قریبی کوئی کٹاؤ موجود ہے اور پولیس والوں کی قدموں کی آوازیں وہیں سے سنائی دے رہی ہیں، جولیا نے کہا۔ ایسا ہی لگ رہا ہے، آؤ مگر احتیاط سے، عمران نے کہا، اور وہ بڑے محتاط انداز میں آگے بڑھنے لگے۔ اب وہ دوڑ نہیں رہے تھے بلکہ تیز تیز قدموں سے چل رہے تھے۔ اچانک وہ نہ صرف ٹھٹک گئے بلکہ انہیں رکنا بھی پڑا تھا۔ ارے، یہ تو ہم کسی اور گلی میں نکل آئے ہیں، اچانک عمران نے ایک آواز سنی، اور اسی آواز نے انہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ کیا؟ دوسری آواز ابھری۔ ٹارچ جلاؤ، کسی اور نے کہا۔ آواز کے ساتھ ہی گلی ایک دم روشن ہو گئی۔ اگر وہ بجلی کسی تیزی سے جھک کر دیوار کی جڑ سے چپک نہ گئے ہوتے تو ٹارچ کی تیز روشنی میں انہیں دیکھ لیا جاتا۔ وہ ٹارچ بڑی طاقتور تھی، اس کی روشنی چھوٹی موٹی سرچ لائٹ جتنی تیز تھی۔ روشنی آگے بڑھنے لگی، آہستہ آہستہ اس روشنی کے عکس میں وہ ٹارچ کے ساتھ ہی کئی مشین گنوں کی نالیں دیکھ سکتے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ پولیس والے نہیں تھے بلکہ تربیت یافتہ فوجی تھے اور انہیں تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ عمران اور جولیا جانتے تھے کہ جیسے ہی وہ روشنی کی زد میں آئیں گے فوجی بلا کسی توقف کے فائرنگ کرنا شروع کر دیں گے۔ وہ چونکہ کسی آڑ کے بغیر تھے اس لیے ایک لمحے میں ان کے جسم چھلنی ہو کر روح سے خالی ہو سکتے تھے، لیکن اس وقت وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے تھے۔ فوجی اتنے قریب تھے کہ لباس کی سرسراہٹ بھی انہیں چوکنا کر کے اپنی جانب متوجہ کر سکتی تھی۔ روشنی اب ان سے صرف 30-40 گز کے فاصلے پر رہ گئی تھی اور اس کا عکس صرف 2-2.5 گز دور تھا۔ اگر وہ روشنی کی بجائے عکس کی زد میں بھی آ جاتے تو بھی ان کا وہی حشر ہوتا جو روشنی میں آنے کے بعد ہو سکتا تھا۔ عمران نے جولیا کے سانسوں کی بازگشت اپنے کان کے قریب سنی تھی۔ وہ بے حد پرجوش تھی اور اگر عمران ساتھ نہ ہوتا تو شاید وہ اب تک ان فوجیوں پر فائرنگ بھی شروع کر چکی ہوتی۔ کیا سوچے ہو؟ فائر کیوں نہیں کر رہے احمق آدمی؟ جولیا نے ہلکی سی سرگوشی اس کے کان میں کی۔ احمق کہہ کر مجھ سے عقل مندی کی توقع کر رہی ہو؟ عمران نے بھی سرگوشی میں کہا، اور جولیا دانت پیس کر رہ گئی۔ روشنی کا عکس اب صرف 4-5 فٹ کے فاصلے پر رہ گیا تھا اور فاصلہ بڑی تیزی سے گھٹ رہا تھا۔ روشنی لمحہ بلمحہ قریب آتی جا رہی تھی اور عمران وہ بڑی توجہ سے جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کتنے ہیں۔ یہ اندازہ کر لینے کے بعد ہی وہ کوئی قدم اٹھانا چاہتا تھا۔ میں فائر کر رہی ہوں، جولیا نے کہا۔ نہیں، عمران غرایا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ وہ ہمیں روشنی پڑتے ہی چھلنی کر دیں؟ جولیا نے چلاہٹ بھری لہجے میں کہا۔ خاموش رہو اور میرے فائر کا انتظار کرو، عمران نے سخت لہجے میں کہا، اور جولیا غرا کر رہ گئی۔ عمران نے آہستہ سے گردن ہلائی جیسے جولیا کی غراہٹ کا مطلب اس نے سمجھ لیا ہو۔ پھر وہ ٹارچ والے کی جانب دیکھنے لگا۔ اس کے اندازے کے مطابق وہ 6-7 سے زیادہ معلوم نہیں ہوتے تھے۔ اچانک روشنی کا عکس ان پر پڑا اور وہ ساکت ہو گئے۔ دیوار کی جڑ سے چپکا ہوا ہونے کی وجہ سے شاید وہ انہیں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ارے وہ کیا؟ اچانک کسی فوجی کے منہ سے نکلا۔ اس کے ساتھ ہی ٹارچ کی روشنی نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ دوسرے لمحے فضا میں مشین گنوں کی تڑتڑاہٹ ابھری اور گلی میں پیدر پہ چیخیں لہراتی چلی گئی۔ جولیا اور عمران بری طرح گلی کے فرش پر لڑک رہے تھے۔ اسی لمحے گلی فوجیوں کے بھاری بوٹوں سے کی آوازوں سے گونج اٹھی تو عمران بے چین نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا جیسے وہ کسی پناہ گاہ کی تلاش کر رہا ہو۔ اس کے چہرے پر یکدم خواری کے تاثرات نمودار ہو گئے تھے جو جنگل میں موجود کسی شکاری کو شکار کرنے سے پہلے شکار کرنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔